گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سارے بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں اور بندیوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، میرے بندوں اور بندیوں جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو
کس چیز کی طرف دوڑو، کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلو، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، دوڑ پڑو۔ وجنت، اور جنت کی طرف۔ کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی عرض، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت مثال کے طور پہ بتا دی ایک جملے میں، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ کے پاس ایک آئینہ تھا۔ کیسا آئینہ ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا یہ میدان مزید ہے میرے پاس۔ پوچھا یہ میدان مزید کیا ہے؟ تو عرض کیا آقا یہ جنت کے اندر ایک میدان ہے، جنت کے اندر ایک میدان ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بڑی کہ مجھے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے میں نے زمینوں اور آسمانوں کو دیکھا ہے، میرے 500 پر ہیں، میں جنت کی وسعتوں میں پھرا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اگر میں پر کھول دوں تو مشرق اور مغرب میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن آج تک میں اس میدان مزید کی وسعت کو نہیں پا سکا، اتنا بڑا ہے۔ یہ ایک میدان ہے جنت۔ یہ کون سا میدان ہوگا؟ جس میں رب کریم اولین و آخرین کو، انبیاء و مرسلین کو، انبیاء علیہ السلام کو اور تمام ایمان والے جنتیوں کو قیامت کے دن اپنی زیارت کروائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنا جمعہ کے دن آدمی مومن امام کے قریب بیٹھ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا، جتنا قریب ہوگا اللہ قیامت کے دن میدان مزید میں اتنے قریب سے اپنی زیارت کرائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک جملہ میں فرمایا عرضها السماوات والارض، میرے بندوں اور بندیوں مغفرت کی طرف دوڑو، میری جنت کی طرف دوڑو۔ کس لیے؟ یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ جنت، یہ مغفرت، یہ بخشش، یہ جنت کی وسعتیں، یہ جنت کے انعامات، یہ کن کے لیے ہیں؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے، یہ متقین کے لیے ہے۔ متقین آگے اس کی متقین کی صفات بھی بیان کر رہا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں؟ اعدت للمتقین، کون لوگ ہوتے ہیں متقی؟ کسے کہتے ہیں؟ تقوی والا کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں متقی کی جو تعریف ہے، ہم جو متقی کا اپنے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، لمبا چوغا ہو، لمبا کرتا ہو، کھلے بازو ہوں، بڑی پگڑی ہو، بڑی داڑھی ہو چہرے کے اوپر، اور لمبا سا چوغا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ متقی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، حج پہ ہر سال جاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، یہ بڑے نیک بابا جی ہیں، بڑے نیک بزرگ ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو تقوی کا خاکہ ہے اور جو تقوی کی تعریف ہے اور جو تقوی کی عمر شروع ہوتی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی۔
ریٹائرمنٹ کے بعد سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد داڑھی بھی رکھیں گے, اس کے بعد سفید کپڑے بھی پہنیں گے, اس کے بعد اللہ اللہ بھی کریں گے. ریٹائرمنٹ تک کی زندگی جو ہے اس سے پہلے کی, اس کے بعد کی تقوی کی زندگی ہے. میرے رب نے, آسمانوں کے رب نے اس قرآن کو اتارنے والی ذات نے جو متقی کی تعریف کی ہے, سنیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, پہلی سے وہ اللہ کے راستے میں خوشحالی کا حال ہو یا تنگی کے حالات ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, تکلیف میں ہیں, خوشحالی میں ہیں, خوشی میں ہیں, تنگی میں ہیں, خوش حالات ہیں, اچھے حالات ہیں یا تنگی کے حالات ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. پورا قرآن اٹھاؤ, قرآن کی پورے کی تعلیم پورے قرآن میں یہی ملے گا, خرچ کرو, خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو, اللہ کے راستے میں دو. یہ مال جو ہے اس کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. فطری محبت ہے, انسان کے دل میں کچھ جذبات ہیں, مال کی محبت پائی جاتی ہے. اور اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ محنتیں بھی نہ ہوتی. یہ محبت ہے تو یہ سب کچھ ہے. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ انسان اس مال کو, جس کو بڑا محبت کرتا ہے, خرچ بھی اس پر کرتا ہے جن سے یہ محبت کرتا ہے. اس کی اولاد سے آدمی محبت کرتا ہے, والدین سے محبت کرتا ہے, بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے, جن اعزاء و اقربا سے محبت کرتا ہے, جن دوستوں سے محبت کرتا ہے, ان پہ یہ مال خرچ کرتا ہے. اور یاد رکھیے, مال کا خرچ کرنا آسان تبھی ہوتا ہے جس سے محبت ہو. بغیر محبت کے یہ مال نکلتا نہیں ہے. خرچ اسی پر ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اور اگر یہ محبت رب کی ہو جائے, اللہ کی محبت اتنی ہو جائے کہ پھر اس کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے. محبت اس کی ہو کہ دیا ہوا اس کا ہے, اس کی محبت میں خرچ کر رہا ہوں. کس پر کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی بچوں پہ کر رہا ہوں, اس کی محبت میں کر رہا ہوں. اپنے اعزاء و اقربا میں کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اس کی محبت میں کر رہا ہوں. ذرا سوچ کا زاویہ بدل جائے. والدین پہ خرچ کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں؟ اس کی محبت میں کر رہا ہوں. اللہ کے راستے میں, اس کی محبت میں دوستوں پہ, عزیزوں پہ, رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہوں. ينفقون فی السراء والضراء, خرچ کرتے ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, وقت بہت کم ہوتا ہے, اس کے لیے بس چند نقطوں کی بات کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں صاحب مال, صاحب ثروت, صاحب دولت, ان کے ہاں یہ ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. زکوٰۃ کا نصاب ہے, سال کے بعد اپنے کل مال میں سے 2.5%, 97.5 خود رکھو, 2.5 خرچ کرو. یتیموں پر, مسکینوں پر, فقراء پر, مساکین پر, مدارس پر, حقداروں پر. لیکن قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پہ اس کے علاوہ بھی نصاب دیے کہ آپ کی ماہانہ آمدنی میں بھی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, کہ یہ اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یتامہ کو دیتے ہیں, عزیز و اقربا کو دیتے ہیں. عزیزوں اور رشتہ داروں پر ان کو تحفے دینا. ان کو ایک تو ہے نا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مستحق ڈھونڈتے ہیں, مستحق کو دیتے ہیں, اور بہت بڑا کام ہے. دیا ہوا اس کا ہے, اس کی محبت میں دینا ہے. خدا کی قسم, میں اس منبر پہ بیٹھ کے قسم کھاتا ہوں, وہ رب کریم رکھتا نہیں ہے. دیکھو تو دیکھو, دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہیں, بڑی بڑی لالچیں دیتی ہیں, بڑے بڑے بینک ہیں, اتنا دو گے اتنا کما کے دیں گے. اور انسان کے اندر مال کی فطری لالچ ہے.
1,00,000 دو گے، 1,00,000 کے اوپر 10,000 مہینے کا دیں گے، 15,000 دیں گے، اور ذہن مانتا بھی نہیں اس کے باوجود دے دیتے۔ کتنے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے جو کئی کمپنیوں سے لٹ چکے ہوں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کئیوں کو لوٹ چکے ہوں گے، یہ میں ہمت نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ کئی لٹ چکے ہوں گے۔ دنیا کی کمپنیوں پر یقین ہے کہ اتنا لگائیں گے تو اتنا مہینے بعد ملے گا، اتنا سال بعد آ جائے گا۔ وہ رب کریم، آسمانوں کا رب، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ کہتا ہے مجھ سے ذرا تجارت کر لو۔ سینکڑوں ہیں تو لاکھوں کر دوں گا، لاکھوں ہیں تو کروڑوں کر دوں گا، اور یہ پکا وعدہ ہے، کر کے دیکھ لو اس تجارت کو، وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ نقصان نہیں کرتا۔ ہاں، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فراخی کی حالت ہے، تنگی کی حالت ہے، جیسی بھی حالت ہے، مانگنے کے لیے کوئی سائل آ گیا، واللہ کبھی اس کو نہیں لوٹایا، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک چادر آپ کو بڑی خوبصورت لا کے دی گئی، اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لی، بڑی خوبصورت چادر تھی۔ ساتھ ہی ایک سائل نے دیکھا، کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آقا یہ مجھے نہیں دے دیتے؟ آپ نے فوراً اتاری اور اس کو ہدیہ کر دیا، فوراً اتاری اور اس کو ہدیہ کر دیا۔ آپ نے تو کبھی یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے سرہانے میں 7 دینار، روایات میں آتا ہے 7 دینار پڑے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان کو صدقہ کر دو۔ وہ آپ کی عیادت میں آپ کے ساتھ مصروف تھی، اور ان کو موقع نہیں ملا، وہ بھول گئیں۔ آپ کو جب افاقہ ہوا تو سب سے پہلے پوچھا وہ ان دیناروں کا کیا؟ عرض کیا آقا وہ میں نہیں کر سکی، فوراً ان کو صدقہ کیا، فوراً صدقہ کیا۔ وہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، آپ کی زندگی، وہ رحمت والے نبی تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ينفقون فی السراء والضراء، ہم مہینے کا بجٹ بنائیں، اس بجٹ میں اپنے اخراجات کو بھی رکھیں، اس میں اپنے رشتہ داروں کے بھی ہیڈ دیکھیں، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنے پڑوسیوں کے بھی، اپنے دوستوں کے بھی، اپنے ماں باپ اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ اگر نماز روزہ پڑھ کے بخشتے ہیں تو کبھی یہ بھی کر لیں، ان کے دوستوں کو، ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کے ان کے کپڑے ہدیہ کر دو، واللہ یقیناً ان کی روحیں خوش ہوئیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کے مال میں 3 شریک ہوتے ہیں، ایک تقدیر، کبھی تقدیر اس کے مال کو، اچھے اور برے سب کو لے جاتی ہے، اور ایک اس کے وارث جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ قبر میں سر رکھے، ایک اس کے وارث جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کب یہ قبر میں سر رکھے گا، حالانکہ اس سے وہ زندگی بھر راضی بھی نہیں ہوتے، اس سے اچھی نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن مال وہ روک نہیں سکتا، ان کو مل کے رہتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، عزیز ہے، ذوی الارحام ہے، عصبات ہیں، مل کے رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا 3 شریک، ایک تقدیر شریک ہے، ایک وارث شریک ہے، ایک تو خود شریک ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں تو ان 2 شریکوں میں اتنا کمزور نہ بن کہ اپنے ہاتھ سے اپنا جو تیرا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے، جو تیرا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دے، جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ تیرا ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو، یہ متقین کی صفت ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک بات، متقی وہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو بخیل عبادت گزار سے، بخیل عابد سے سخی فاسق اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا پتا یہ اس سخاوت میں کسی وقت اس کو یہ فسق چھوڑ دے گا۔ بعض اوقات
ہمارا تقوی کا چولا بڑا لمبا ہوتا ہے، تقوی کا کرتا بڑا لمبا ہوتا ہے، لیکن اس طرف تقوی کہتے ہیں تیری معاشرت میں تقوی نظر آئے، تیری معیشت میں تقوی نظر آئے۔ تقوی تو یہ ہے تیرا راستے پہ چلنا تیرا تقوی ظاہر کرتا ہے، تیری دکان پہ بیٹھ کے تیری تجارت تیرے تقوی کو ظاہر کرتی ہے، تیرا گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی میں اگر تو چل رہا ہے، اگر زور سے تو ہارن دوسرے کو بجا کے تکلیف دیتا ہے تو یہ بھی تیرا تقوی نہیں۔ اگر تو مسجد میں بڑی نماز پڑھتا ہے، تو غلط گاڑی پارکنگ کرتا ہے تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، تو کسی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ تو ایک صفت یہ بیان کی، یہ جنت کس کو ملے گی، یہ مغفرت کس کو ملے گی، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اگلی بات والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، نفل پڑھنا بڑا آسان ہے، غصے کو پی جانا بڑا مشکل ہے۔ سب سے قریبی رشتہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس۔ لباس انسان کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے، انسان کے بدن کو ڈھانکتا ہے، انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورت زندگی بناتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، میری اس مجمع کے توسط سے اپنی بہنوں کو یہ اور ان بھائیوں کو کہ گھر کے اندر کی زندگی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو خاوند کوشش کرے، اگر غصے کے چند لمحات ہوتے ہیں ان لمحات میں خاموش ہو جاؤ، ان لمحات میں یہ ایک نسخہ ہے، اور اگر ہو سکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ عربوں کو میں نے دیکھا جس وقت وہ آپس میں کبھی غصہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، صلی علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، اللہ، ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی سینے میں، بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو۔ جب گھر میں، بازار میں، دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے اندر جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ مشق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غصہ بڑا آتا ہے، غصے کا انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، وہ بھی کوئی انسان نہیں ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو، شریعت کے خلاف کوئی بات ہو۔ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی غیر شرعی عمل ہوتا تھا تو آپ غصے میں آیا کرتے، آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو غصہ بھی ایک جذبہ ہے، لیکن غصہ ایسے مقام پر جب میاں بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، تو وہاں والکاظمین الغیظ، یہ تقوی والوں کی نشانی، والعافین عن الناس، یہ اس سے اگلی صفت ہے، غصے کو پی جاؤ اور معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا آ جائے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، معاف۔ وہ آپ کے وہ دشمن جو آپ کی جان کے مخالف تھے، جو آپ کی جان کے در پہ تھے، جنہوں نے آپ کے ان شاگردوں کو، ان صحابہ کو تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا، جنہوں نے ظلم کی انتہائیں کر دی، اور جب آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوتے ہیں آپ کا سر مبارک اونٹنی کے اوپر جھکتا چلا جا رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان پہ لگتا ہے، اور آپ جب اعلان کرتے ہیں مکہ کے اندر، وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کو کھلی عام معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو معافی، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو معافی، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کو معافی، معاف کرنا۔ اور اس سے اگلی صفت کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ اخلاق کے پیغمبر ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مکے کی بڑھیا جا رہی ہے، سامان اٹھا رہی، آپ نے اس کا سامان اٹھا لیا اپنے سر پر، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ چلتے چلتے اس کو اپنی جگہ پہ پہنچایا، اس کا سامان رکھا، وہ کہنے لگی بڑا اچھا بچہ ہے تو،
میں تو روزانہ یہ سامان اٹھا کے چلتی ہوں، کبھی کسی نے میرا سامان نہیں اٹھایا، تو نے اتنی میری خدمت کی، تو نے میرا سامان یہاں تک پہنچایا، تو نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، اس کے بدلے میں بھی تجھے ایک بات کہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، وہ لوگوں کو ان کے ماں باپ کے دین سے گمراہ کر رہا ہے، بیٹا اس کے سائے سے بھی بچ کے رہنا۔ جب وہ یہ بات کر رہی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کے اس کی بات سن رہے تھے، اس کی بات کو کاٹا بھی نہیں اور اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اپنی زبان سے نہیں بتایا۔ وہ آسمانوں کے رب نے خود اس بڑھیا کے دل میں ڈالا کہ تو اس نوجوان کا نام تو پوچھ۔ نام پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ وہ عورت ایک دم جھٹکے میں آئی ہے، انت ہوں، تو ہے وہ؟ ہاں، کس بات کی بات کرتا ہے تو بیٹا، بتا۔ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس آسمانوں کے رب کو ایک الہ مان لو، اس کی توحید کو مان لو، مجھے اس کا نبی مان لو۔ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، بے کسوں کی مدد کرو، بے سہاروں کی مدد کرو۔ اچھا تو یہ دعوت دیتا ہے تو بیٹا پھر تو نے ایک احسان میرے اوپر یہ کیا کہ میرا سامان اٹھا کے لایا، اور ایک احسان میرے اوپر یہ بھی کر دے کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ۔ آج میرے عزیزوں اور دوستوں، مسلمان کی معاشرتی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو اپنی زندگی، اب تو مسلمان اپنے آپ کو چھپانے بھی لگ گیا ہے، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ میرے عزیزوں اور دوستوں، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ مسجد سنبھال لی، لمبا چولا پہن لیا، لمبا کرتا پہن لیا، لمبی داڑھی رکھ لی، یہ ٹھیک ہے۔ تقوی کی زندگی یہ ہے کہ میری معاشرت، میری باہر کی زندگی اتنی اعلیٰ ہو جائے کہ معاشرہ خوبصورت لگنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں ایک بڑھیا کے گھر اس کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور چھپ کے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دیکھنے والے نے چھپ کے دیکھا کہ یہ کون ہے جو منہ کو چھپا کے اور ہاتھ میں جوتے پکڑ کے جا رہا ہے۔ دیکھا صدیق اکبر ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں بڑھیا کی خدمت کے لیے، تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ جوتے ہاتھ میں کیوں پکڑے ہیں آپ نے؟ اس لیے پکڑے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہیں، میرے قدموں کی کھٹکھٹاہٹ سے ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں اور آپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل تقویٰ ہے، وہ اصل تقویٰ ہے جس کی دعوت میرا رب قرآن میں دے رہا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ خدا کی قسم ہمیں اللہ کے خزانوں سے مغفرت کی بھی طلب ہے، ہمیں اللہ کے خزانوں سے جنت کی بھی طلب ہے۔ اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہم کاظمین الغیظ بھی ہو جائیں، عافین عن الناس بھی ہو جائیں، ينفقون فی السراء والضراء بھی ہو جائیں۔ جیسے بھی حالات ہوں، اپنی زندگی کا، اپنے مہینے کا کوئی ایسا بجٹ بنا لیں، ایسے اپنی طے کر لیں۔ اللہ نے جس کو جتنی ثروت دی ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنے خاندان کی بیواؤں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنے خاندان کے غریبوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقے کے لیے اور اچھائی کے لیے اور مال دینے کے لیے غربت بھی شرط نہیں ہے، خاص طور پہ اقربا کے لیے، عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے، کہ وہ اتنا ہی ہو جائے کہ اس کے تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو پھر میں اس کی مدد کروں، نہیں۔ تحفے اور تحائف، ایک دوسرے سے ملنا اور جلنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اپنے خاندان کی ان بچیوں کا خیال رکھنا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، اپنی خاندان کی بیواؤں کا خیال رکھنا، اپنے محلے کے ارد گرد کے، دیہات کے، اپنے اطراف پہ رہنے والے ان غرباء کی لسٹ بنا کے رکھنا، اور اپنے مہینے کا بجٹ اس کے اندر اتنی ضرور وسعت رکھنا، 10 روپے ہے، 100 روپیہ ہے، 50 روپیہ ہے، 1000 روپیہ ہے، اس کو خرچ کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کر کے دیکھیں، اللہ پاک بہت آپ کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔